صرفت العمر فی لہو ولعب فأوہا ثم اوہا ثم اوہا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ یہ وہ اشعار ہیں، شعر ہیں جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ صرفت العمر فی لہو ولعب، کہ میں نے اپنی عمر جو ہے، اپنی زندگی جو ہے وہ لہو و لعب میں بسر کر دی۔ اب دیکھیں ان شخصیات، عظیم شخصیات کی عاجزی اور انکساری کہ انہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت میں، فقہ کے علم کی خدمت میں صرف کر دی، لگا دی۔ اور عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی عمر گوا دی لہو و لعب، اوہا، بس افسوس، ثم اوہا، افسوس، ثم اوہا، پھر افسوس، احب الصالحین ولست منہم، پھر آگے فرماتے ہیں کہ میں دین سے، نیکوکاروں سے، نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہوں، پیار کرتا ہوں، ان کے ساتھ حب ہے، ان کے ساتھ محبت ہے، اور ایک وابستگی ہے، ایک تعلق ہے، ایک قربت ہے۔ لعل اللہ یرزقنی صلاح، شاید کہ اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرما دے، مجھے بھی قبول فرما لے، میرے معاملات کو بھی، میرے احوال کو بھی، میرے حال کو بھی اللہ کریم درست فرما دے۔ تو بزرگوں کی یہی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہتے ہیں، وہ کبھی بڑا بول نہیں بولتے، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں، انکساری کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور یہ اس میں آخری جو جملہ ہے، آخری مقطع ہے شعر کا، آخری جو حصہ ہے، جز ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ احب الصالحین، میں نیکوں سے محبت رکھتا ہوں، ولست منہم، اگرچہ ان میں سے نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات کہ نیک لوگوں سے محبت کرنا بھی اولیاء اللہ کا، بڑے لوگوں کا شعار ہے، کیونکہ وہ الحقنی بالصالحین، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو دعا قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے، اس میں بھی اس کا آخری حصہ ہے وہ الحقنی بالصالحین، اور اے اللہ ہمارا جو الحاق ہے، ہمارا جو ساتھ ہے، ہماری جو بیٹھک ہے، ہمارا جو ہماری صحبت ہے، ہماری سنگت ہے، وہ ہماری نیک لوگوں کے ساتھ فرمانا۔ جگہ جگہ پر قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، اور سچے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین کا ذکر قرآن کریم میں بار بار آیا ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ ساتھ، ان کے ساتھ نصیب ہو جائے، ان کی صحبت، ان کی سنگت نصیب ہو جائے، ان کے سامنے زانو تلمس طے کرنے کی انسان کو توفیق ہو جائے، ان کی قربت نصیب ہو جائے، ان کا ساتھ نصیب ہو جائے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا جو حکم ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو صالحین کون ہوتے ہیں؟ جو سچے ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر جو ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے فریم کروا کر، لکھوا کر، پہلے دور میں جیسے کہ کاغذ پر، چارٹ پر لکھوا کر، اور اس کو لکڑی کے فریم میں شیشہ لگایا جاتا تھا اس دور میں، تو خیر پلاسٹک آ گیا ہر جگہ پر، تو وہ لگایا ہوتا تھا ان کے کمرے میں، تو جس میں یہ شعر لکھے ہوئے تھے۔ تو ایک ان چیزوں کو پڑھ کر، دیکھ کر، ایک انسان کو حوصلہ ملتا ہے، نیکی کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے، اور عاجزی اور انکساری کا سبق ملتا ہے۔ تو بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، تو چھوٹے لوگوں کو، ہم جیسے لوگوں کو، ان بڑے لوگوں کی بڑی باتوں سے بڑے سبق سیکھنے چاہیے، بڑی رہنمائی لینی چاہیے، اور اس شعر کو بھی پکانا چاہیے کہ ہم کرتے بھی کچھ نہیں، ہمارے پلے بھی کچھ نہیں، اور ہماری اوقات بھی کچھ نہیں، اور دعوے ہمارے بڑے 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 ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا، پتہ نہیں جنہوں نے اتنی بڑی فقہ مرتب کی، اس کے لیے اتنی محنت کی، ایک پوری ٹیم ہوتی تھی جس میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے فقہاء، مجتہدین، ائمہ، وہ بیٹھے ہوتے تھے، اور ایک ایک مسئلے پر ہر پہلو سے اس پر غور کرتے تھے، اس پر مباحث ہوتی تھی، پھر کسی ایک نتیجے پر پہنچ کر اس پر فتویٰ دیا جاتا تھا۔ تو باقاعدہ دین کی خدمت کا ان کا جذبہ بھی تھا، شوق بھی تھا، اور انہوں نے باقاعدہ کام بھی کیا۔ لیکن آج ہی ان کی یہ ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اور ہم کرتے بھی کچھ نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں دین کے لیے کیا خدمات ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ دین کے لیے محنت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کوشش کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کاوش کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تربیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ چلو تھوڑی بہت ہوگی بھی، لیکن دعوے، بلند بانگ،
وہ گویا کہ اپنے آپ کو فرستادہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، جبکہ فرستادگی کا تصور جو ہے یہ بہت غلط ہے۔ سب کو اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے اندر ہی رکھنا چاہیے، اور کوئی بڑے بول، بڑے دعوے، بڑی باتیں زبان سے نہیں نکالنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت فرمائے، اور ان بڑے اور سچے لوگوں کی جو تربیت ہے، جو ان کی جو رہنمائی ہے، اس کے سائے میں زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، ہم سمجھ